ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرت العرب سے باہر دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک طرف ایرانی سلطنت تھی اور دوسری طرف رومی سلطنت تھی. ایرانی لوگ مشرک تھے اور رومی لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، یعنی کہ وہ عیسائی تھے. حالانکہ ان کے نظریات بگڑ چکے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور ان کے آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایرانی حکومت نے رومی حکومت پر حملہ کیا اور اس کے کئی علاقے اپنے قبضے میں کر لیے. شام کے کئی علاقے، فلسطین کے، مصر کے کئی علاقے اپنے قبضے میں لے لیے اور رومی سلطنت کو بڑی شکست ہوئی. جب یہ خبریں مکہ مکرمہ میں پہنچی تو مشرکین مکہ اپنے اندر خوش ہونے لگے کہ دیکھیے یہ ایرانی مشرک تھے اور وہ جیت گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی حق پر ہیں. اور جس طریقے سے ایرانی مشرک ہونے کے باوجود جیت گئے ہیں، اسی طریقے سے ہم مشرک ہیں تو ہمیں مسلمانوں پر فتح حاصل ہوگی. اس طریقے سے وہ اپنے اندر خوش ہو رہے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ سورہ روم کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ اطلاع دی، غلیبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب والی زمین میں، یعنی کہ مکہ سے قریب والی زمین میں، شام میں، فلسطین میں، مصر میں، یہاں پر رومی مغلوب ہو گئے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. اب یہاں پر قرآن کریم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ وہ مغلوب ہونے کے بعد، ہار جانے کے بعد چند ہی سالوں میں پھر سے غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. رومی مغلوب تو ہو گئے ہیں لیکن چند ہی سالوں میں وہ پھر سے غالب آ جائیں گے. ایسی قرآن کریم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. اب یہ قرآن کی پیشین گوئی ظاہری حالات کے اتنے خلاف تھی کہ ابی بن خلف نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط لگا لی. ایک طرف ابو بکر صدیق تھے اور دوسری طرف ابی بن خلف. ان دونوں کے اندر یہ شرط لگی کہ 3 سال کے اندر قرآن کریم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی تو ابی بن خلف 10 اونٹنیاں ابو بکر صدیق کو دے گا، اور اگر پوری نہیں ہوئی تو ابو بکر صدیق 10 اونٹنیاں ابی بن خلف کو دیں گے. اس طریقے سے یہ شرط لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بضع کا لفظ ہے یہ 9 تک بولا جاتا ہے، یعنی کہ 9 سالوں کے اندر اندر یہ فتح حاصل ہوگی. اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی آخری حد ہے 9 سال. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم جاؤ اور یہ جو شرط ہے یعنی کہ 10 اونٹنیاں اس کو بھی بڑھا کر 100 کر دو، اور یہ جو 3 سال کی مدت ہے اس کو بڑھا کر 9 سال کر دو. تو ابی بن خلف نے یہ شرط مان لی اور پھر ظاہری حالات کے خلاف اور ظاہری اسباب کے خلاف چند ہی سالوں میں ایسے حالات بدلے کہ رومی پھر سے غالب آ گئے. رومیوں نے اپنے علاقے تو واپس لے ہی لیے، یہاں سے وہ آگے بڑھے اور ایران کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ کسریٰ کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا.